بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ کے گھر حملہ کر کے ان کے بچے کو مار دیا تھا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حملہ کیا اور پھر حضرت فاطمہ کے پیٹ میں اس وقت جو بچہ تھا اسے مار ڈالا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دروازے کے بیچ دبایا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کی موت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی ایک مشہور جگہ سقیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں مانے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت عمر پر الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر جس وقت خلیفہ بنے تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں حضرت علی کے گھر گئے اور حضرت فاطمہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہ مانا تو میں تم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر پر لگنے والے انہی سبھی الزاموں کی حقیقت کو جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے اس وقت کیا حالات بنے تھے، اور آخر حضرت عمر نے ایسی باتیں کہی بھی تھی یا صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان سبھی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ غصے میں حضرت علی کے گھر پہنچے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب دروازہ نہ کھولا گیا تو حضرت عمر نے دروازے کو آگ لگا دی، اور پھر گھر کے اندر سے حضرت علی کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک لائے اور زبردستی انہیں مجبور کیا کہ وہ حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لے۔ دوستو، یہ سبھی الزام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پر لگائے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی انکار نہیں کہ ایسی باتیں کتابوں کے اندر آج بھی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے خود بھی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور ان میں اس طرح کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک حقیقت بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس نے اسی وقت اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کے حالات کچھ ایسے بنے کہ پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو گیا، کیونکہ بہت سے یہودی اسلام کا چولا پہن کر خود کو مسلمان جتاتے تھے، لیکن حقیقت میں دل سے وہ منافق تھے، اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسلام کے اندر اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں شامل کر کے اس مذہب کو پوری طرح ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ دوستو، اگر آپ عیسائی مذہب کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے یہودی لوگ ظاہری طور پر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ دل سے عیسائی مذہب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے صرف 17 سال بعد عیسائی مذہب کو پوری طرح بدل دیا گیا۔ ان کی تمام تعلیمات کو ختم کر کے کچھ نئی چیزیں عیسائیت میں شامل کر دی گئیں، اور اس مذہب کو پوری طرح بدل کر کچھ رسموں کا نام عیسائیت رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسی طرح کی سازشیں رچی گئیں، اور یہودیوں نے دن رات کوششیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی مہم چلائی۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپس میں لڑ بیٹھے، کیونکہ ان کے پیچھے یہودیوں کا دماغ تھا۔ یہ شیطانی دماغ رکھنے والے یہودی ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپس میں ملنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ حضرات آپس میں مل جائیں گے تو ایک دوسرے سے صلح کر کے ساری لڑائی ختم کر دیں گے۔ دوسرا کام ان شیطانی دماغ رکھنے والوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول کی طرف بہت سی جھوٹی روایتیں گڑھ کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ یہودی لوگ اپنی شکل بالکل کسی نیک و پرہیزگار انسان کی طرح بنا کر رکھتے تھے،
ताकि लोगों को धोखा दे सके। लेकिन ये लोग दिल से मुनाफिक थे और इस्लाम के पक्के दुश्मन थे, इसीलिए इन लोगों ने बहुत सी झूठी रिवायतें अपनी तरफ से गढ़ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त कुछ ऐसे मुहद्दिसीन को पैदा फरमा दिया कि जो हदीस को सुनते ही समझ जाते थे कि यह सच्ची रिवायत है या मुनाफिकों की गढ़ी हुई बात है। आप हजरात इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ का मुकद्दमा जरूर पढ़कर देखें, आपको इन बातों की हकीकत मालूम हो जाएगी। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर जो इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को धमकी दी और हजरत अली को घसीट कर मस्जिद में लेकर आए और जबरदस्ती हजरत अबू बकर को खलीफा मानने पर मजबूर किया, तो दोस्तों इस तरह की सारी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसों ने यहूदियों की साजिश करार दिया है। आप बुखारी व मुस्लिम जैसी हदीस की बड़ी किताबें उठाकर देखें, उनमें इस तरह की कोई भी रिवायत मौजूद नहीं, जबकि इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन तक ऐसी रिवायतें जरूर पहुंची थी, लेकिन वो इन सभी को सुनकर समझ गए थे कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनों की चालें हैं, जो हजरत उमर व हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुम को और दूसरे सहाबा इकराम को बदनाम करना चाहते हैं ताकि लोग इनसे बदगुमान होकर इस्लाम छोड़ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस वक्त वफात हुई तो सारे सहाबा इकराम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तो ऐसी हालत हुई कि वो तलवार लेकर बाहर निकले और कहने लगे कि जो भी ये कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के समझाने पर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक तरफ तो हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रखा हुआ था और सभी सहाबा इकराम बहुत ज्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि मदीना के हर घर से रोने की आवाजें आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था कि किसी ने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि सकीफा के मकाम पर कुछ अंसारी सहाबा हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से वहां पहुंचे वरना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जैसे ये बात सुनी तो वो फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर सकीफा के मकाम पर पहुंचे तो देखा हकीकत में वहां पर कुछ अंसारी सहाबा हजरत साद बिन उबादा को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जाते ही सभी को समझाया कि ऐ लोगो देखो, अंसार सहाबा में से किसी का भी खलीफा बनना एक बड़ी जंग को दावत देना है, क्योंकि इस वक्त इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका है और लोगों की एक बड़ी तादाद किसी अंसारी सहाबी को अपना खलीफा बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मक्का के कुरैशी लोगों की सारे अरब वाले इज्जत करते हैं, इसलिए अगर उनमें से किसी को खलीफा बनाया जाएगा तो लोगों को इस पर कोई एतराज ना होगा और सब खुशी खुशी उनको अपना खलीफा तस्लीम कर लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम उमर को या अबू उबैदा बिन जर्राह में से किसी को भी अपना खलीफा बना दो। लेकिन अंसारी सहाबा इकराम ने जैसे इन दो कुरैशी सहाबा इकराम का नाम सुना तो उनमें से कुछ लोगों की तरफ से बगावत शुरू हो गई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम मक्का के कुरैशी लोगों को अपना खलीफा नहीं बनने देंगे। और फिर अंसारी सहाबा इकराम मुतालबा करने लगे कि अगर खलीफा बनाया ही जाए तो दो खलीफा बनाए जाएं, एक खलीफा अंसार में से होना चाहिए और दूसरा मक्का के कुरैशी लोगों में से। लेकिन दोस्तों, यह कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक मुल्क में दो बादशाह हुक्मरानी करे? ये तो एक फसाद व बगावत का जरिया बनता। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े होकर कहने लगे कि ऐ लोगों, एक मयान में कभी भी दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। मैं इस वक्त तुम में सबसे बेहतर इंसान अबू बकर को देखता हूँ, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में खलीफा बने। मतलब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना होते तो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम बनाकर उनके पीछे नमाज पढ़ते। इसलिए हजरत उमर ने आगे बढ़कर कहा कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा मानता हूँ। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत से अंसार व मुहाजिरीन सहाबा इकराम ने भी हजरत अबू बकर को अपना खलीफा मानते हुए उनके हाथों पर बैअत की। दोस्तों, सकीफा के मौके पर खलीफा बनने के सिलसिले में कुछ इस तरह के हालात बने, लेकिन बड़े बड़े सहाबा इकराम के समझाने पर
سبھی مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ماننے پر راضی ہو گئے اور پھر کسی کی طرف سے بھی مخالفت کا اشارہ نہ ملا۔ دوستو، اس واقعے میں کچھ باتیں بہت زیادہ غور کرنے والی ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عمر و حضرت ابو بکر اپنی مرضی سے سقیفہ کے مقام پر نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اس لیے وہاں گئے تھے تاکہ غلط خلافت کے فیصلے پر لوگوں میں جھگڑا ہونے سے بچا سکیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور جب حضرت عمر نے حالات بہت نازک دیکھے تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی حالات کی نازکی کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے اس وقت کسی نے بھی مخالفت نہ کی اور سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ اس وقت حضرت علی و حضرت زبیر موجود نہیں تھے، اور ان کی غیر موجودگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر سقیفہ کے مقام پر لوگوں میں صلح کرانے کی نیت سے گئے تھے، اور بعد میں کچھ حالات ایسے بنے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کا عام اعلان کر دیا۔ اب کچھ لوگ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کہ سقیفہ کے مقام پر ان حضرات نے جان بوجھ کر حضرت علی کو نہیں بلایا تھا تاکہ ان کے ہاتھ میں خلافت نہ دینی پڑے۔ تو دوستو، یہ ایک سراسر الزام ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں آپ کو پیچھے واقعے میں بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں حضرات سقیفہ کے مقام پر کیوں آئے تھے اور حضرت علی کو آخر اس بارے میں خبر کیوں نہ ہو سکی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح دوسرے بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہیں حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے کا کوئی علم نہیں تھا، اسی لیے اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا عام اعلان کیا، اور پھر جو صحابہ کرام بچ گئے تھے تو انہوں نے بھی بغیر کسی مخالفت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، لیکن یہ بات بھی اتفاق رہی کہ آج دوسرے دن بھی اس موقع پر مسجد میں حضرت علی موجود نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کر کچھ صحابہ کرام سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ۔ تو یہ سن کر جلدی سے کچھ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر مسجد میں لے آئیں، تو انہیں دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے علی، تم تو رسول کے رشتہ دار اور ان کے داماد ہو، کیا تم مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرانا چاہتے ہو؟ آخر تم نے ابھی تک میری بیعت کیوں نہیں کی؟ تو حضرت علی نے اس وقت صاف اقرار کیا کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ میں ان موقعوں پر موجود نہیں تھا۔ اور پھر مسجد ہی میں سب کے سامنے حضرت علی و حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں کو اگر کھنگالا جائے تو ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے ساری زندگی کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں بھی مخالفت نہیں کی۔ وہ تو انہیں اپنے سے بڑا مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو دوستو، جب وہ ان حضرات کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے تو آخر ہم ان کے ماننے والے کیوں ان کے خلاف قدم اٹھائے؟ اور دوستو، جہاں تک حدیث کی مشہور کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ روایت کا تعلق ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ اگر علی و زبیر نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت نہ کی تو میں سب کے گھر جلا دوں گا، تو اس روایت کے سلسلے میں بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، جو کہ کچھ شیطانی دماغ رکھنے والوں نے حضرت عمر و حضرت ابو بکر کو بدنام کرنے کے لیے گڑھ لی ہے۔ کیونکہ دوستو، اس حدیث کو روایت کرنے والا جو بندہ ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، اور جس سے وہ اس روایت کو نقل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک منکر راوی ہے، مطلب اس کی زندگی کے بارے میں شک ہے کہ یہ اچھا انسان تھا بھی یا نہیں۔ تو آخر ایسی روایت پر بھروسہ کر کے اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام پر الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ان بڑے بڑے صحابہ اکرام کی فضیلتیں بھری پڑی ہیں کہ کیسے ان حضرات نے اسلام کی خاطر اپنی ساری زندگی قربان کر دی۔ اس لیے دوستو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں بیان ہوئے کسی بھی الزام کو بغیر تحقیق کے ماننا ایک گناہ کی بات ہے،
اور یہ گناہ ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے، اس لیے پہلے چیزوں کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم صحابہ کرام پر ایسے غلط الزام لگائیں گے تو پھر ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات کیسے محفوظ رہے گی، کیونکہ ہم تک اسلام کو پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہی تو ہیں۔ اب اگر ہم انہی کو گنہگار سمجھیں گے تو آخر ہم مسلمان کیسے بچیں گے؟ باقی دوستو، میں اپنی ویڈیو پر غلط کمنٹ کرنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پہلے آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جتنی کتابوں کے نام لکھے ہیں ان سبھی کو پڑھ کر میری طرح اچھے سے تحقیق کریں، اس کے بعد صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، کیونکہ اسلام میں بغیر تحقیق کے کوئی شریعت کی بات کہنا ہمیں جہنم کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی والی ویڈیو سیریز میں آگے چل کر بہت تفصیل سے بیان کروں گا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔